اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں تیری طرف نظر اٹھانے میں حسد کرتا ہوں، اور جب تیری طرف دیکھتا ہوں تو آنکھوں کو بند رکھتا ہوں، کیونکہ محبوب کو آنکھ سے چھپاتے ہیں، اس لیے کہ آنکھ بیگانہ اور غیر ہے۔ لوگ نے حضرت شیخ سے دریافت کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ہو؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تو انہیں دیدار نہ ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ چاہا تو دیدار ہوا۔ لہٰذا ہمارا چاہنا دیدار خداوندی میں ہمارے لیے بہت بڑا حجاب ہے، کیونکہ ارادہ کا وجود محبت کے اندر مخالفت ہوتی ہے۔ مخالفت حجاب ہے، اور جب دنیا میں ارادہ فنا ہو جاتا ہے تب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور جب مشاہدہ ثابت و برقرار ہو جائے تو دنیا آخرت کی مانند اور آخرت دنیا کی مانند ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر دنیا و آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ کے لیے محجوب ہو جائیں تو وہ مرتر ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دائمی مشاہدے میں پرورش فرماتا اور اپنی محبت کی حیات میں ان کو زندہ رکھتا ہے۔ لامحال جب صاحب مشاہدہ محجوب ہو جائے تو وہ مردہ دوبارگاہ الہی ہو جاتا ہے۔ حضرت زوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مصر کے بازار میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو بچے پتھر مار رہے ہیں۔ میں نے بچوں سے پوچھا تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ بچوں نے کہا یہ دیوانہ ہے۔ میں نے پوچھا تم نے اس کے جنون کی کیا علامات دیکھی ہیں؟ بچوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوا، اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا تم یہ کہتے ہو یہ بچے تم پر الزام رکھتے ہیں؟ نوجوان نے کہا یہ الزام نہیں رکھ رہے، بلکہ میں یہی کہتا ہوں، کیونکہ اگر ایک لمحہ کے لیے میں حق کو نہ دیکھوں اور محجوب رہوں تو میں اس کی برداشت نہیں رکھ سکتا۔ البتہ اس مقام میں بعض لوگوں کو ارباب مشاہدہ کے بارے میں غلطی لاحق ہوئی ہے۔ وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ دلوں کی روایت اور ان کا مشاہدہ دل میں کوئی صورت بناتی ہے، جیسے ذکر یا فکر کی حالت میں واہم برقرار و قائم رکھتی ہے، حالانکہ یہ تشبیہ محض اور کھلی گمراہی ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ کے لیے کوئی اندازہ نہیں ہے جس کا اندازہ دل کے واہم کو ہو سکے، اور ہر عقل اس کی کیفیت سے باخبر ہو سکے۔ جو چیز موہوم ہوتی ہے وہ بھی وہم کے قبیل سے ہے، اور جو چیز عقل میں سما سکے وہ بھی عقل کی جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ حق تعالیٰ کے لیے کسی جنس کے لیے ہم جنس نہیں ہے۔ لطافت و کثافت دونوں جنس کے قبیل سے ہیں، جو محل میں ایک دوسرے کی در اور ایک دوسرے کی جنس ہے۔ لہٰذا توحید کے تحقیق میں اور قدیم کے پہلو میں در جنس ہے، کیونکہ تمام دراد محدث و مخلوق ہیں۔
تمام حواس یک جنس ہیں۔ دنیا میں مشاہدہ آخرت میں دیدار کی مانند ہے، اور جب تمام اہل علم کا جمع اور اتفاق ہے کہ آخرت میں دیدار جائز ہے تو لامحال دنیا میں بھی مشاہدہ جائز ہے۔ لہٰذا جو عقبہ میں مشاہدہ کی خبر دیں اور جو دنیا میں مشاہدے کی خبر دیں، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ان دونوں معنی کی خبر دیتا ہے، نہ کہ محض دعویٰ سے جانی وہ یہ کہتا ہے کہ دیدار و مشاہدہ دونوں جائز ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے دیدار ہوا ہے جہاں اب یہ حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ مشاہدہ باطن کی صفت ہے اور خبر دینا زبان کی تعبیر ہے، اور جب زبان باطن کی خبر دے تو یہ عبارت ہوتی ہے۔ مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کی حقیقت عقلوں میں نہ سما سکے اسے زبان کیسے تعمیر کر سکتی ہے؟ بجز مجازی معنی کے مشاہدہ زبان کی عاجزی کے ساتھ قلوب کا حضور ہے۔ اس کے معنی کی تعبیر میں زبان کو خاموش رکھنا اور بلند درجہ رکھنا ہے، کیونکہ خاموشی مشاہدے کی علامت ہے، اور گویا شہادت کی نشانی، اور کسی چیز کی شہادت دینے اور کسی چیز کے مشاہدے کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درجہ قرب اور مقام اعلیٰ پر فائز ہو کر جسے حق تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص فرمایا تھا، وہاں کہا، میں تیری ثنا کو محدود نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ مشاہدے میں تھے اور محبت و دوستی کے درجہ میں مشاہدے کا کمال یگانگت رکھتا ہے، اور یگانگی کی تعبیر کرنا بے گانگی اور غیرت ہوتی ہے۔ اس وقت آپ نے کہا، تو وہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا فرمائی ہے، اس جگہ تیرا فرمایا ہوا میرا ہی عرض کرنا ہے، یعنی تیری ثنا کرنا میری ثنا ہے۔ میں اپنی زبان کو اس کے لائق نہیں سمجھتا کہ وہ میری حالت کو بھی بیان کرے، اور میں بیان کو بھی اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ وہ میرا حال ظاہر کرے۔ اس معنی میں کسی کہنے والے نے کہا، جسے میں دوست رکھتا تھا میں نے اس کی تمنا کی، پھر جب میں نے اسے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، اور اپنی زبان اور اپنے کسی عود کا مالک نہ رہا۔